سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. بلکہ کسی نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شب برات پر 1 سال کے بعد جو ہے بیٹا اپنے باپ کی قبر پہ گیا تو وہاں پہلے سے لوگ فاتحہ پڑھ رہے تھے. اس نے کہا بھئی آپ کو میرے باپ سے کیا ہمدردی ہے کہ آپ لوگ فاتحہ پڑھ رہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تیرا باپ نہیں ہمارا باپ ہے، اس کی قبر ہے. تو اس نے کہا میرے باپ کی قبر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے دن کے بعد گیا تھا کہ باپ کی قبر پلٹی ہو گئی تھی اور کوئی پور آ چکا تھا. یاد رکھنا محلوں کی حفاظت کرنے والوں، قبروں کی حفاظت کرو. ہم قبر پجوا لوگ نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ قبروں کو ضائع کرنے والے بھی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا سفر جو 6 سال کی عمر میں کیا ہے، نہ حج کے لیے نہ عمرہ کے لیے کیا ہے، اپنے والد بزرگوار کی مزار پر حاضری کے لیے کیا. اٹھا کر کے سیرت مصطفیٰ اٹھا کر کے دیکھو. اللہ کے رسول نے 6 سال کی عمر میں سفر کیا. پھر حجۃ الوداع کے موقع پر حج کو جا رہے ہیں تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حج کے موقع پر میں نے دیکھا رسول اللہ کا چہرہ ایسے تمتما رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند بدلی سے نکلتا ہے. میں نے پوچھا آقا اتنے خوش کیوں ہیں؟ تو فرمایا میں اپنی امی کے مزار پر حاضری کے لیے گیا تھا اور اللہ نے میری خاطر ان کی قبروں سے ان کو باہر کیا. میں نے آواز دی تو وہ قبر سے باہر تشریف لائی اور میرا کلمہ پڑھ کر وہ میری امت میں داخل ہو گئی. حضور ماں کے مزار پہ جا کر اتنا خوش ہو رہے. لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. ہم نہیں مانتے اس بات کو. ہم یہ کہتے ہیں وہ تو مسلمان پہلے سے تھی، وہ مسلمان پہلے سے تھی، امت محمدیہ میں داخل ہو گئی، ملت ابراہیم پر تھی، لیکن امت محمدیہ میں داخل ہو کر خیر امت کا شرف بھی پا گئی. یہ بات ہے. لوگ کہتے ہیں انہوں نبی کی ماں کافرہ تھی. ہم نے کہا تو اپنے ایمان کی خبر لے. کہا گی کافرت؟ نبی کے ماں باپ بھی کافر ہوتے ہیں. ارے چور ڈاکو کے گھر میں ولی پیدا نہیں ہوتا، کافر کے گھر میں سید الانبیاء کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کو بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. پھر لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث کی بات کرو، یہ لفاظیاں نہ کرو. میں نے کہا حدیث اٹھا کے پڑھو، تفسیر اٹھا کے پڑھو. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں گئے تو اللہ اکبر ہر دائی کا دودھ پیش کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے منہ پھیرا، کسی دائی کا دودھ نہیں پیا کیونکہ وہ مشرکہ تھی، وہ کافرہ تھی، وہ فرعونی تھی. حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا. پھر حضرت موسیٰ کی بہن محل میں پہنچی اور کہا کہ میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں کہ جو بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا اس کا پی لیتا ہے. تو حضرت موسیٰ کی امی کو لایا گیا. فرعون کو نہیں معلوم تھا یہی ماں ہے. فرعون نے کہا اے دائی اگر ہمارا بچہ تیرا دودھ پی لے گا تو ہم تجھے محل میں رکھیں گے اور ہر روزانہ تجھے درہم عطا کیا کریں گے. پھر حضرت موسیٰ ماں کی گود میں آئے اور پھر ماں کا دودھ شوق سے پینے لگے. ہم پوچھتے ہیں جب موسیٰ کو اتنا شعور ہے کہ وہ کسی کافرہ اور مشرکہ کا دودھ نہیں پیتے تو جانے موسیٰ محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. بس فرق اتنا ہے، توجہ کرنا، فرق اتنا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کسی کافرہ کا دودھ نہیں پیا اور جانے موسیٰ کی شان یہ ہے کہ جس کا دودھ پی لیا اس کو کافر رہنے نہیں دیا، ایمان کی دولت عطا فرما. یہ بڑی شان ہے. اسی لیے تو میرے امام کہتے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے آلہ ہمارا نبی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے والد کے مزار پر حاضری دی، والدہ کے مزار پر حاضری دی.
شہدائے احد کی قبروں پر حاضری دی، اللہ کے رسول علیہ السلام خود تشریف لے گئے۔ بخاری اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا، سیاہ اٹھا کر دیکھیں، شہدائے احد کے مزارات پر آپ کی حاضری دینا، جانا، امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ثابت ہے۔ تو آپ بھی جائیں شب برات میں، اور ماں باپ کی مزار پر بھی جایا کرے، ماں باپ کی مزار پر بھی فاتحہ پڑھا کرے۔ ہاں یہ اور بات ہے، ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ وہاں جا کے سجدہ کرو، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ جو آداب قبور ہے، زیارت قبور کے آداب ہے، اس کے مطابق حاضری دو۔ 2 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے رہو، وہاں آگ نہ سلگایا کرو، وہاں آگ نہ جلایا کرو، وہاں جا کے ہنسی مذاق نہ کیا کرو، وہاں جا کے خرافات نہ کیا کرو۔ ہاں عطر چھڑکو، پھول ڈالو، اور جو ہے وہ دعائیں کرو، مغفرت کی دعائیں کرو، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ اور اگر کسی ولی کے مزار پر جاؤ، اپنے لیے دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو، اور ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اگر ڈائریکٹ ان سے کچھ مانگنا چاہو اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کی عطا سے یہ مجھے دے سکتے ہیں، تو مانگ بھی سکتے ہو۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہو تو ان کے وسیلے سے بھی مانگو، اور ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر، بے اذن اللہ دینے والا سمجھ کر مانگو۔ تو اس میں بھی کوئی فتویٰ نہیں۔ کہا کیوں کوئی فتویٰ نہیں؟ میں نے کہا جب ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے تو ولی کچھ کیوں نہیں دے سکتا؟ اسی لیے میرے امام بڑی پیاری بات لکھتے، کہتے ہیں حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے، حاکم حکیم داد دوا دے یہ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ یہ تو لایا کہاں سے ہے کہ حاکم تو داد دے سکتا ہے اور حکیم دوا دے سکتا ہے اور محبوبان بارگاہ کچھ نہیں دے سکتے؟ یہ کتنی حیرت کی بات ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں وہ کیسے سن سکتے ہیں، وہ کیا سن سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت دور کی بحث آ جاتی ہے، پھر میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، حالانکہ میرے پاس اس کے حوالے سے دلیلیں بھی ہیں۔ ہمارے پاس اہل سنت کے پاس 1450 سالہ ذخیرہ موجود ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ جانتے ہیں جو کتاب بڑی مشہور کتاب ہے، ان کے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، وہ بھی مانتے ہیں، بلکہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے، حیات الحیوان نام کی کتاب ہے، وہ مانتے ہیں اس کو، اس لیے میں تھوڑا حیات الحیوان کو لا رہا ہوں تاکہ لوگوں کی حیوانیت چلی جائے۔ حیات الحیوان کے اندر ایک روایت لکھی ہوئی ہے، اس حدیث پر کچھ لوگوں نے سند پر جرح بھی کیا ہے، لیکن آپ توجہ کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بیوی، عورتیں بھی موجود ہیں، جب کوئی بیوی اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ بولیں، مل کے بولیں، یہ بات بولنی پڑے گی آپ کو، کیونکہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے یہ حادثہ روزانہ۔ نہیں ہوتا تو آپ کہیں گے نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا، اس لیے کہ مولانا ہو، مفتی ہو، ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، سب کے گھر میں ہوتا ہے، کم کسی کے گھر میں زیادہ، اور یہ نہ ہو تو زندگی کا لطف ہی کچھ نہیں ہے نا۔ ہاں مزہ ہی کچھ نہیں۔ حضرت ابراہیم کے گھر میں بھی ایک بار ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یہ سارا مجھ سے جھگڑتی ہے، اللہ نے فرمایا میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ لڑتی ہیں بیچاری، اچھا انہیں حق بھی ہے لڑنے کا، اللہ محبتیں سلامت رکھے، یہ نہ ہو تو جنت بھی ادھوری معلوم ہوتی ہے، ان کی اپنی محبتیں۔ بہرحال حدیث پڑھ رہا تھا، توجہ فرمائیں۔ اس پہلے کہتے ہیں اس کی سند پر محدثین نے کچھ جرح کیا، لیکن جنہوں نے ترجمہ کیا ان کی نظر کر رہا ہوں، وہاں سے ترجمہ ہے جو منکر ہے علم غیب کے بھی، کہ جب کوئی بیوی اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی ہے اور وہ شوہر جنتی ہوتا ہے تو جنت سے حور اس بیوی کو کہتی ہے او نادان، میرے شوہر سے تو جھگڑتی کیوں ہے جبکہ جنت میں اس کے لیے ہوں، اس بیوی کو کہتی ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ جنت سدرۃ المنتہا کے بھی اوپر ہے، توجہ ہے آپ کی، جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے بھی اوپر ہے۔ جب جنت سدرۃ المنتہا کے اوپر ہے تو وہاں سے حور کی طاقت، اللہ نے حور کو اتنی طاقت دی کہ وہ زمین پر، آپ کے گاؤں کا نام جورگی،
زمین پر جبرگی کے کس محلے میں بند کمرے میں میاں بیوی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، یہ کون دیکھ رہا ہے؟ جنت میں بیٹھ کر حور دیکھ رہی ہے، اور اس جھگڑے پر وہ مداخلت کر کے کہتی میرے شوہر سے تو کیوں جھگڑ رہی ہے، میں اس کے لیے جنت میں ہوں۔ اب بتاؤ، جب جنت کی حور کو اللہ نے اتنی طاقت عطا کی ہے تو اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو دیکھنے اور سننے کی کتنی طاقت عطا کی ہوگی؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو کتنی طاقت ملی ہوگی، معین الدین غریب نواز کو کتنی طاقت ملی ہوگی، حضرت محبوب الہی کو کتنی طاقت اور قوت ملی ہوگی۔ اس سے پتا چلا تو پہلے آپ حدیث پہ نظر رکھیں، نادانی کے ساتھ لوگ کچھ بھی باتیں کر دیتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، وہ تو سنتے نہیں، وہ تو یہ نہیں، وہ تو وہ نہیں۔ یہ خرافات بند کرو، قرآن اور سنت کی طرف نظر رکھو۔